الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام محترم و معزز بزرگوں، دوستو، گزشتہ جمعہ میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ کچھ باتیں تو صحبت سے متعلق، سچے لوگوں کے ساتھ رہنے سے متعلق تھی۔ پھر اخیر میں حالات حاضرہ کے اعتبار سے جو فلسطین کے اسرائیلی اور یہودیوں کے حالات چل رہے ہیں، اس سے متعلق چند باتیں ذکر کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا اخیر میں کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو، یعنی آج کے دن، یہودیوں کی تاریخ اور اسرائیل کیا ہے اس سے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائے گی۔ جو آیت کریمہ پڑھی گئی تو اس میں اللہ رب العزت نے اس قوم پر، جسے یہودی یا اسرائیلی کہتے ہیں، ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کو مسلط کر دیا ہے۔ جیسے ہم خود جب بھی نماز پڑھتے ہیں، چاہے نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو، فرض ہو، اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اخیر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں، تو اس میں آخری ٹکڑے میں یا آخری آیت اور آخری جز میں جو غیر المغضوبی کہا گیا ہے، اس سے بالاتفاق یہودی مراد ہے، اور ولا الضالین سے بالاتفاق نصارہ اور عیسائی مراد ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ان پر اپنے غیظ و غضب کو نازل کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں 12 جگہ اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر پھٹکار مار دی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ، ایک تو ذلت، والمسکنۃ، دوسری بے چارگی، غریبی جسے کہتے ہیں، وباءوا بغضب من اللہ، اور تیسری اللہ کا غیظ و غضب، اللہ کا غصہ۔ پھر وجہ بھی ذکر کر دی کہ کیوں ان کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، بسبب اس کے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کا ناحق قتل کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، صرف نافرمانی نہیں کرتے بلکہ نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ آیت میں تو اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر کی اور قیامت تک کے لیے ان کو
اس عذاب میں داخل اور شامل کر دیا گیا۔ یہ یہودی قوم کیا ہے؟ آج کل جو اسرائیل ہے، اسرائیلی جو کہتے ہیں، یہ کون قوم ہے؟ یا یہ کہ ابھی جو فلسطین میں یہودی آباد ہے، وہ زمین وہ جگہ انہی کی ہے یا قبضہ کیا ہوا ہے؟ یہ بات آنے سے پہلے ہم ان کی تاریخ کو دہراتے ہیں کہ یہ قوم کون سی ہے، کہاں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام تھے، ایک تو خود یعقوب اور دوسرا اسرائیل۔ اور ایک روایت میں بات ذکر کی گئی کہ اسرائیل آپ کا نام نہیں تھا، آپ کا لقب تھا۔ اسرائیل کہتے ہیں عبداللہ کو، یعنی اللہ کا بندہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب کبھی بھی بنی اسرائیل کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو، ان کو مخاطب کر کے اگر بات ذکر کی گئی تو بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ بنی یعقوب ذکر نہیں کیا کہ یعقوب کی اولاد۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اسرائیل کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، عبادت گزار تھے۔ اللہ رب العزت بار بار ان کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ تم ایک اللہ کے نیک بندوں کی اولاد ہے، نیک بندے کی اولاد ہے، لہٰذا تم اپنے نیکی پر قائم رہو، جمے رہو۔ اس لیے بار بار بنی اسرائیل ذکر کیا، اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولادے، ہم نے تم پر جو احسان کیا اس کو یاد کرو۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر آبائی وطن دیکھا جائے تو آپ عراق کے رہنے والے تھے۔ اس وقت ان کے زمانے میں نمرود کی حکومت تھی، ظالم بادشاہ تھا۔ حضرت ابراہیم کے واقعات آپ نے بارہا سنے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہجرت کر کے ان کو ملک شام بھیجا گیا، ملک شام جس میں فلسطین وغیرہ بھی آتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ہیں۔ حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت یعقوب یہ کنعان میں تھے، جو مصر کی طرف آپ تھا۔ کنعان یہ مصر کی طرف تھا، تو کنعان یہ ان کا اب آبائی وطن ہو گیا۔ فلسطین اور ملک شام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ پھر ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو یہ بعد میں پورے کے پورے مصر میں منتقل ہو گئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ وغیرہ بنایا گیا، آپ نبی بھی بنائے گئے۔ تو یہ پورا گھر، پورا قبیلہ کہاں منتقل ہو گیا؟ مصر میں منتقل ہو گیا۔ اور مصر یہ عرب کا حصہ نہیں ہے، یہ بر اعظم افریقہ میں آتا ہے، افریقہ کا بارڈر، افریقہ کا کنارہ ہے۔ مصر یہ عرب کا حصہ نہیں ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام اور یہ اس میں رہتے گئے، پھر ان کے بعد میں نبی آتے گئے، لیکن انہوں نے نافرمانی شروع کر دی، نبیوں کا انکار کر دیا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا۔ تو پھر آگے چل کے ان کے اوپر قبطی قوم کو مسلط کر دیا گیا۔ یہی قبطی قوم میں فرعون آ گئے۔ تو قبطی جو بھی بادشاہ بنتا مصر کے اندر، اس کا لقب فرعون ہوتا۔ تو فرعونیوں نے ان پر حکومت کی، ان کو غلام بنا دیا، کہ نبیوں کی نافرمانی کی وجہ سے، نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب ان پر ڈال دیا۔ کئی سالوں تک یہ غلامی میں جیتے رہے، فرعون کے غلامی میں رہے۔ پھر ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی بنائے گئے۔
پھر فرعون کی غلامی سے ان کو نجات دلائی گئی، فرعون کی غلامی سے ان کو نجات دلائی گئی، پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا ملک مصر سے، فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، اس کے احکامات ملے، پھر انہوں نے وادی تی میں رہا، اللہ نے پھر نعمتیں ان پر دی، منّ و سلویٰ، جنت سے دسترخوان ان کو اتارا جاتا یا جنت کا کھانا کھلایا جاتا، پھر انہوں نے نافرمانی کی۔ اتنی ساری نعمتیں دینے کے باوجود نافرمانی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کے لیے کوہ طور پہ گئے تو یہاں پہ انہوں نے بت پرستی اور شرک پرستی شروع کر دی، تو یہ پھر نبی کی نافرمانی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق، اور اللہ کے سامنے دعا رکھنے کے وجہ سے۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بیک وقت دو نبی ساتھ میں تھے، بیک وقت دو نبی ساتھ میں تھے، اور جب نبوت کا اختتامی سلسلہ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ پہ جب ہونے لگا تو اس وقت بھی دو نبی بیک وقت بنی اسرائیل کے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تقریباً 1400 سال ایسے گزرے کہ جس میں ایک منٹ کے لیے بھی نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، نبوت کا سلسلہ بند نہیں ہوا، تو یہ نبوت کا سلسلہ ان کے اندر بھی چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانا چاہا، مصر سے نکل گئے، لیکن اس قوم پر انبیاء کے قتل کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے بزدلی ڈال دی گئی۔ جسے بتایا گیا پچھلے جمعہ میں کہ دنیا کی سب سے بزدل اور ڈرپوک اگر کوئی قوم ہے تو وہ یہودی قوم ہے، یہ یہودی قوم ہے۔ فرعون کے واقعات میں سنے ہوگے کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد، مرنے کے بعد بھی فرعون کی لاش کے قریب نہیں جاتے تھے، وہ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے کہ ہلا کر دیکھو کہ وہ مرا یا زندہ ہے یا ڈھونگ کر کے سو رہا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بیت المقدس پر ایک نافرمان قوم کا قبضہ ہے، اس کو آزاد کر دو، اس کو چھڑا دو۔ بیت المقدس فلسطین، یہ اللہ کے حکم سے وہاں پہ جا رہے تھے۔ ابھی بھی سن لو، یہ ان کا آبائی وطن نہیں تھا، کیونکہ آج کل جو میڈیا ہے، پروپیگنڈا جو ہے، وہ یہ ثابت کرانا چاہ رہا ہے کہ اسرائیل یہ پرانی ان کی جائیداد ہے۔ اسرائیل جو انہوں نے ابھی ملک بنایا ہے، یہ ان کی پرانی پراپرٹی اور میراث ہے، نہ دینی اعتبار سے ان کی پراپرٹی ہے وہ، نہ سیاسی اعتبار سے ان کی پراپرٹی ہے۔ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کا وہ آبائی وطن نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ فلسطین کو ظالم اور سرکش قوم سے کیا کر دو، آزاد کر دو۔ ان کو لے کر چلے، لے کر چلنے کے بعد ایک جگہ رکے اور دو ساتھیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھو کون سی قوم ہے۔ بڑی ڈیل ڈول کے اعتبار سے اونچی تگڑی قوم تھی، جباری قوم کو بھی اس سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان دونوں نے دیکھے کہ بڑی یہ کیا ہے، طاقتور قوم ہے۔ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، خبر دے دی کہ بڑے ظالم اور بڑے طاقتور قوم ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ بس اتنی بات کہنی تھی، یہ پوری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنے لگی کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم نہیں آتے۔ یہ بزدلی، یہ ڈر اور یہ خوف، کہا کہ جب تو لڑ لیں گا، جیت جائیں گا تو پھر ہم کو خبر بھیجنا، ہم پھر فلسطین میں داخل ہو جائیں گے، بیت المقدس میں ہم آ جائیں گے۔ تو بہرحال لڑنے کے لیے نہیں گئے، کچھ ساتھ میں آئے، وہاں پہ ان کو فلسطین کو، بیت المقدس کو آزاد کر دیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دیگر لوگ آ گئے، تو فلسطین ان کا کوئی آبائی وطن نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ جالوت ایک ظالم بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے اس پر قبضہ کر رکھا تھا، اور وہ فلسطین پر بھی قبضہ کرنا چاہ رہا تھا، بیت المقدس وغیرہ پہ۔ تو وہاں پہ جو بادشاہ تھا، سول نامی بادشاہ،
اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ جالوت کو جو قتل کرے گا، مار دے گا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کراؤں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام یہ نوجوان تھے، اس وقت وہ لشکر کے کوئی سپہ سالار وغیرہ نہیں تھے، البتہ اس زمانے میں طالوت نامی جو بادشاہ تھے، علم اور طاقت کے اعتبار سے بڑھے ہوئے تھے، ان کو بنایا گیا تھا وہ جالوت کے مقابلے پہ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئے، ایک قول کے مطابق غلیل سے پتھر پھینک کر اس کے سر پر مارا اور اس کو قتل کر دیا۔ دوسری روایت کے مطابق جو گوپھن ہوتا ہے، کھیت وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے، اس میں پتھر رکھتے ہیں اور پھر گھما کر پھینک کر مارتے ہیں، اس سے پھینک کر مارا، اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ بادشاہ خوش ہو گیا۔ تو فلسطین کا جو بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیٹی مشل نامی، اس کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس میں کیا بادشاہ بن گئے۔ تو آپ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام بعد میں ان کے بیٹے وہاں پہ بادشاہ بنے۔ تو یہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ لیکن یہودی ایک ایسی قوم ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی، وہ کہتی ہے کہ صرف بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ بادشاہ مانتی ہے، نبی نہیں مانتی۔ اب ایک ذہن میں یہ بات رکھے کہ ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ وہاں پہ جو مسجد اقصیٰ ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی۔ کس نے بنائی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی ہے، اور یہودی بھی یہ کہتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ مسجد کی بنیادی جو کام، جو تعمیری کام کہہ لو یا تجدیدی کام کہہ لو، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، ورنہ اس مسجد کو بھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ جیسے بیت اللہ کی سب سے پہلے تعمیر فرشتوں نے کی، پھر بعد میں آ کے حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر کیا کیا؟ کام کیا۔ اس کو تجدیدی کام کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیت المقدس میں پھر حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، اس کی بنیادیں وغیرہ رکھی۔ تو بنیادیں جو ہٹ گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، اسی پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ تو بہرحال یہ وہاں پہ رہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، پہلے حضرت داؤد کا بھی ہو گیا۔ ان کی نافرمانیاں شروع ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے، آس پاس میں ادھر ادھر دوسری حکومتیں تھیں، اور ہر کوئی آ کر ان پر کیا قبضہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ان کی عادتیں پہلے سے یہ تھی، اور آج تک یہ ہے اور قیامت تک یہ رہے گی کہ یہودی جس پلیٹ میں کھاتا ہے اسی پلیٹ میں چھید کرتا ہے، جس پلیٹ میں کھاتا ہے اسی پلیٹ میں چھید کرتا ہے۔ تو بہرحال وہاں پہ انہوں نے ظلم و زیادتی شروع کی، تو پھر وہاں سے ان کو ظالم بادشاہ مسلط کر دیا گیا۔ فلسطین یہ عربوں کا ہے، فلسطین یہ عربوں کا ہے، یہ باہر سے آ کر اس میں بسے تھے اور باہر سے آ کر وہاں پہ رہ رہے تھے۔ چنانچہ انبیاء کے قتل کی وجہ سے حضرت یحییٰ کا قتل کیا، حضرت زکریا کا قتل کیا، تو جب انہوں نے انبیاء کا قتل کیا تو پھر اللہ نے ان پر بڑا عذاب مسلط کر دیا۔ بخت نصر جو عراق کا بڑا ظالم بادشاہ تھا، بابل میں رہا کرتا تھا، اس نے قسم یہ کھائی، اس کے گورنمنٹ میں سلطنت میں آ کے کچھ یہودیوں نے کیا کیا؟ بغاوت شروع کر دی، دوسری قوموں کو اکسانا شروع کیا۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو ضابطہ ہے یہ اسی قوم سے چلا آ رہا ہے کہ آپس میں دو کو لڑاؤ اور اپن چین سے کیا کرو؟ حکومت کرو۔ اس کو پتہ چلا بخت نصر کو، اس نے قسم کھا لی کہ اب یہودیوں کا میں قتل عام کر دوں گا۔ چنانچہ وہ بیت المقدس میں داخل ہو گیا، قتل عام شروع کر دیا۔ 50 لاکھ یہودیوں کو غلام اور قیدی بنا کر لے کر چلے گئے، بیت المقدس کو خالی کر دیا، صرف یہودیوں کو پکڑتا تھا اور مارتا تھا۔ تو یہ پہلا قتل عام تھا ان کا، کہ اتنا بڑا قتل عام کیا گیا اور سب کو قیدی بنا کر لے جایا گیا۔ بخت نصر کے بعد پھر دوسری حکومت آئی، پھر ان کو تھوڑی راحت ملی،
پھر آہستہ آہستہ وہ ادھر ادھر پھیلنے اور چلنے لگے. پھر بعد میں دوبارہ پھر وہ فلسطین کے اندر داخل ہو گئے کہ ہم یہاں پر آئیں گے, ہم یہاں پر آ کر بسیں گے. اس کے بعد پھر رومیوں کی حکومت آئی. روم چونکہ عیسائی تھا, وہاں پر انہوں نے اونچ نیچ کیا, بغاوت پہ آئے, تو پھر روم نے بیت المقدس پہ حملہ کر دیا. پھر یہودیوں کو مار کر کاٹ کر پھر وہاں سے نکال دیا گیا. اس کے بعد پھر دوسرا بادشاہ آیا, اس نے تھوڑی ڈھیل یہ دے دی کہ یہود آ کر کیا وہاں پر عبادت کر سکتے اور وہاں پہ جو عبادت گاہیں وغیرہ ہے اس کو دیکھ سکتے. انہوں نے جانا آنا شروع کیا, لیکن پھر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے, وہاں پہ اپنے قبضے جمانا شروع کر دیا اور علم بغاوت بلند کر دیا, علم بغاوت بلند کر دیا. پھر یونان کا جو سکندر اعظم کے نام سے جو بادشاہ مشہور ہے, پھر اس نے بیت المقدس پہ حملہ کیا اور پھر یہودیوں کو مارا اور وہاں سے نکال دیا, اور یہاں تک کیا کہ ان کی جو عبادت گاہیں وہ سمجھتے تھے وہ سب بند کرا دی اور ان کو وہاں سے نکال دیا. یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ, یہ ذلت اللہ کی طرف سے اس قوم پر, قیامت تک یہ ذلیل ہی رہے گئے. چنانچہ پھر اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. پھر یہ اپنا قبضہ دوبارہ جمع کرنے لگے, سکندر کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد پھر ٹائٹس وغیرہ آیا, حیدریہ وغیرہ آیا. ٹائٹس جو رومیوں کا بادشاہ تھا, اس نے تو ان کو اندر جانے کی اجازت بھی نہیں دی تھی, فلسطین میں انٹری نہیں تھی. بعد میں حیدریہ آیا تو اس نے صرف زیارت پہ اکتفا کرنے لگایا کہ تم اس کی زیارت وغیرہ کر سکتے. یہ زیارت کے نام پہ انہوں نے پھر بغاوت شروع کر دی. پھر اللہ نے ان پر ایرانیوں کو جما دیا, ایرانیوں نے ان پر حملہ کیا, پھر ان کو مار کر کاٹ کر اور غلام بنا کر بھگا دیا. پھر وہاں سے وہ ہٹ گئے. اس کے بعد پھر دوبارہ یہ جمع ہوئے, جمع ہونے کے بعد پھر اپنی حکومت جمانا چاہیے. پھر الگ الگ اعتبار سے وہ بٹنے لگے, جانے لگے. تو ان کی جو حکومت کا وقفہ تھا وہ صرف 99 سال کا. یہی بس اتنی حکومت تھی کہ وہ فلسطین میں ملک شام میں 99 سال رہے. اس سے زیادہ تاریخ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کوئی حکومت نہیں ہے, کوئی اپنا ان کا ملک بھی نہیں تھا. تو 99 سال میں بھی کوئی جماؤ والی حکومت نہیں تھی. ادھر سے ڈر, ادھر سے خوف کہ یہ حملہ کر دیں گا, یہ قبضہ کر دیں گا, یہ مارے گا, یہ پیٹے گا. بہرحال پھر ان پر رومیوں نے حملہ کر دیا, پھر ان کو ذلیل و رسوا کر کے ہٹا دیا گیا. اب یہ بٹنا شروع ہو گئے, الگ الگ بٹنا شروع ہو گئے. اب یہ پریشان ہو گئے. اب انہوں نے سنا تھا, انہوں نے یہ سنا تھا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں اور وہ فلاں فلاں زمین سے آنے والے ہیں. چنانچہ انہوں نے رخ کیا عرب کی طرف. 3 قبیلے, قبیلے بنو قریظہ, قبیلے بنو قینقاع, قبیلے بنو نذیر, یہ عرب کی طرف آئے. اس وقت تورات میں مدینہ کا نام یثرب تھا, نخلستان کے نام کی, کھجوروں والی زمین میں. چنانچہ ان کے جو علماء تھے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے عرب آ گئے. اوس اور خزرج مدینہ میں جو آباد تھے, انہوں نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دے دی. لیکن ان کی فطرت میں تو یہی چیز تھی کہ جس پلیٹ میں کھاتے ہیں اسی پلیٹ میں چھید کرتے ہیں. اوس اور خزرج کے درمیان انہوں نے لڑائی لگا دی, اوس اور خزرج کے درمیان انہوں نے لڑائی لگا دی اور پھر ان کے زمینوں پر قابض ہو گئے. وہاں کا سیاسی نظام بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا, وہاں کا مارکیٹ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا, اور ان کو زمانے جاہلیت کی جنگوں میں لڑاتے رہے, ان کی اپنی حمیت میں ان کے جھگڑے کراتے رہے. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر باقی پورے یہودی دنیا میں جلا وطن ہوتے گئے, ادھر ادھر پھرتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 165 سال, 150 سال پہلے سے لے کے جو 99 سال تھے وہ وہاں تک ان کی حکومت تھی. بعد میں ان کی حکومت نہیں آئی. مدینہ میں آ گئے کہ آخری پیغمبر آئیں گے, پھر آخری پیغمبر پوری دنیا پہ حکومت کریں گے, پھر دین پھیلے گا, ایمان پھیلے گا. اس مناسبت سے آئے تھے, لیکن وہاں کی زمینوں پر قبضہ کر دیا. اوس اور خزرج عربستان کی مہمان نوازی تو مشہور ہے, انہوں نے
مہمان نوازی کے اعتبار سے زمینیں رہنے کے لیے جگہ دی تھی، لیکن یہ ان پر قابض آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ کا سیاسی نظام، پالیٹکس اپنے ہاتھ میں لے لیا، یہ سب سے پہلا کام کیا۔ دوسرا، پھر آہستہ آہستہ وہاں کا مارکیٹ اپنے ہاتھ میں لے لیا، کیونکہ وہ مارکیٹ میں اپنا ریٹ طے کرتے تھے، کھجور کا بھاؤ کیا چلے گا، جیسے آج دنیا پہ مارکیٹ میں وہ ریٹ طے کرتے ہیں، شیئرز وہ نیچے اوپر کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی یہودی ایسے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے سیاسی نظام اپنے ہاتھ میں لیا، وہاں کا مارکیٹ بھی اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ مسلمان عورتوں کو اندھیروں میں چھیڑا کرتے تھے، پتھر مارا کرتے تھے، سیٹیاں بجایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے سمجھایا، بہت سمجھایا، صحابہ نے سمجھایا، لیکن نہیں سمجھے۔ پھر دھمکی آ گئی اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول نے دھمکی دی کہ آئندہ اگر کسی ایک نے بھی غلطی کی تو ان کو یہاں سے مار کر بھگایا جائے گا، لیکن نہیں مانے۔ ضد ہٹ دھرم قوم، فطرت سے مجبور قوم، شرارتی قوم، نس نس میں شرارت پن بھرا ہوا، پھر ایک صحابیہ کو چھیڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی، پھر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، قبیلے بنو قریظہ اور ان قبائل کو۔ پھر یہ ان کا جو دوسرا قبیلہ خیبر میں آباد تھا وہاں پہ چلے گئے، خیبر میں چلے گئے۔ پھر بعد میں سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا تو وہاں جا کر ان کو نکالا گیا، وہاں بھی سازش کی، پورے عرب کو متحد کر کے اللہ کے رسول کے خلاف کر دیا تھا۔ پھر اللہ کا حکم آیا، حضرت جبرائیل آئے، کہا کہ پھر وہاں نکلے، خیبر سے ان کو نکالا گیا۔ پھر خیبر سے نکلنے کے بعد وہ ملک شام کی طرف بڑھ گئے کہ وہاں ہمارے یہودی وغیرہ آباد ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ عیسائیوں کی حکومت تھی، صرف ان کو مہمان نوازی کے اعتبار سے رکھا گیا۔ عیسائی بھی جانتے تھے کہ یہ کیسے قوم ہے کر کے، وہاں سے ان کو پھر جلا وطن کیا گیا، در بدر ٹھوکرے وہ کھاتے پھرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فلسطین پر، بیت المقدس پر بازنطینی ان کی حکومت تھی، کیونکہ تورات میں بھی یہ لکھا تھا، انجیل میں بھی یہ لکھا تھا کہ بیت المقدس کو ایک ایسا اسلامی حکمراں آئے گا جو بنا جنگ کیے کیا کر دے گا، فتح کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ واقعات میں آپ نے سنا ہوگا کہ کیسے پہنچے، کیا پہنچے۔ پھر یہ پہنچے، بنا لڑے ان کے ہاتھ میں بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد بنائی تھی، چونکہ ظالم بادشاہوں نے اس کو توڑ دیا تھا اور یہودی اس میں عبادت بھی نہیں کیا کرتے تھے، وہ تو ہیکل سلیمانی جو مقدس جگہ مانتے ہیں، ہم بھی اس جگہ کو مقدس مانتے ہیں، وہاں پہ وہ عبادت کیا کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس، مسجد اقصی، اس کو کیا کیا، صاف ستھرا کیا، پھر اس مسجد کی کیا کی، دوبارہ تعمیر کی۔ یہودیوں کو نکالا نہیں، ایک عام اجازت دے دی، اور ایک عام اعلان یہ کر دیا کہ یہودی جہاں بھی رہے گا ان کو پرسکون رکھا جائے، ان کے خلاف کوئی سازش وغیرہ نہیں کی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک اعلان کر دیا۔ بہرحال یہ چلتا رہا سلسلہ۔ اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ وغیرہ آئی، سن 636 عیسوی سے لے کر، سن 636 عیسوی سے لے کر 1948 تک، 1947 1948 تک ان کا کوئی وطن نہیں تھا، ان کی کوئی حکومت نہیں تھی۔ 1800 سال تک یہ در بدر پھرتے رہے۔ اللہ نے ان کو اتنا ذلیل و رسوا کیا کہ 1800 سال تک یہ پوری دنیا میں گھومتے رہے۔ لیکن جب پہلی جنگ عظیم ہوئی 1914 سے لے کے 1918 تک، اس میں قتل عام ہوا، اتنا قتل عام ہوا کہ تقریباً 1.5 کروڑ انسانوں کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم آئی، وہ تقریباً 1934 سے 1938 تک رہی غالباً۔ اس میں بھی ہٹلر وغیرہ کا رول رہا۔ ہٹلر جسے بخت نصر ثانی بھی کہتے، اس نے ٹارگیٹ کیا تھا کہ یہودیوں کا قتل عام کروں گا، چنانچہ اس نے کئی لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا، پکڑ پکڑ کر مارتا تھا، گیس کے ڈبوں میں بند کر کر کے جلا دیتا تھا،
چولہوں میں بند کر کر کے جلا دیتا تھا، لیکن چند یہودی وہاں سے بھاگ گئے، ہر جگہ جاتے تھے۔ برطانیہ کے پاس گئے، برطانیہ نے ان کو پناہ نہیں دی، امریکہ کے پاس گئے، امریکہ نے ان کو کوئی پناہ نہیں دی، بعد میں مجبور ہو کر فلسطین چلے گئے۔ تو فلسطین کے عربوں نے ان کی مہمان نوازی کی، ان کو جگہ دی، ان کو اپنے رہنے کے مکانات دیے، اور اگر کوئی یہ چاہے کہ زمین کی قیمت ادا کر دے آگے چل کے وہ بھی ہوا، لیکن انہوں نے ان کو اپنی جگہ اور زمین دے دی، آہستہ آہستہ وہاں پر قابض ہو گئے اور پورے زمین کو کیا کر دیا، اپنے حصے میں لے لیا۔ برطانیہ اور امریکہ یہ اس کو پال رہا ہے، اسرائیل برطانیہ اور امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، جو وہ اس کی پرورش کر رہا ہے، پشت پناہی کر رہا ہے۔ حبل من الناس بحبل من اللہ وحبل من الناس، اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ ذلیل اور رسوا رہے گے، لیکن اگر کوئی لوگ ان کی پشت پناہی کرے گا یا اللہ کے کسی حکم کے ماتحت آ جائے گے تو پھر ان کو ذلت ہی رہے گی، لیکن ان کو تھوڑی مدد مل جائے گی، ان کو تھوڑی مدد مل جائے گی۔ تو یہ یہودیوں کی تاریخ ہے۔ پھر انہوں نے اسرائیل پر کیسے قبضہ کیا، اسرائیل کو ملک کب گھوشت کیا گیا، کب یہ کیا گیا، اور ابھی کیا حال ہے، اور قیامت کے قریب کیا ہونے والا ہے، یہ ساری تیاریاں کس لیے چل رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ذکر کیا جائے گا۔ بالصد احترام محترم و معزز بزرگ و دوستو، گزشتہ جمعہ میں جو مضمون چل رہا تھا اور جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، وہ یہودیوں اور اسرائیلیوں سے متعلق ان کی تاریخ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ماقبل کی نشست یا نشست یعنی گزشتہ جمعہ میں کچھ باتیں رہ گئی تھی، تو اس جمعہ میں انشاءاللہ اس کو ذکر کیا جائے گا۔ جیسا کہ یہودیوں کی تاریخ اور ان کی فطرتوں کو ذکر کرتے ہوئے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ یہودی قوم یہ دنیا کی سب سے ذلیل قوم ہے، سب سے بزدل اور ڈرپوک قوم ہے، اور اس کی صفتوں میں سے ایک صفت دوسروں کی جائیداد پر، زمینوں پر قبضہ جمانا ہے۔ اور یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ جہاں تک فلسطین کی بات ہو، بیت المقدس کی بات ہو، یہ ان کی اپنی جگہ نہیں ہے، نہ سیاسی اعتبار سے نہ دینی اعتبار سے۔ سیاسی اعتبار سے تو جو بات ذکر کی گئی تھی کہ ان کا جماؤ یا ان کا پڑاؤ وہاں پر کبھی بھی نہیں ہوا، وہ تو اللہ کے حکم سے ملک شام چلے جاتے، فلسطین چلے جاتے، لیکن اپنی عادت اور فطرت کی وجہ سے مار کھا کر ان کو یا مار کر ان کو کوئی نہ کوئی نکال کر بھگا دیتا۔ اور یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ 1800 سال ایسے گزرے ہیں کہ جس میں یہودی صرف اور صرف در بدر پھرتے گئے، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک وطن سے دوسرے وطن۔ کسی نے ان کو رہنے کے لیے ایسی جگہ نہیں دی کہ جہاں پہ وہ پرسکون انداز میں اپنی زندگی گزار سکے یا اپنا کوئی موقف قائم کر سکے۔ اور جہاں تک فلسطین کی بات ہے تو فلسطین پر لگاتار 1280 سال ایسے گزرے کہ اس پر صرف اور صرف مسلمانوں کی حکومت رہی، اس پہ صرف اور صرف
مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، سیاسی اعتبار سے بھی وہ مسلمانوں کا ہے اور دینی اعتبار سے بھی وہ مسلمانوں کا ہے۔ جہاں تک ان کا تعلق مسجد اقصیٰ سے ہو تو وہ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کروائی ہے، تو کچھ روایتوں کے مطابق یہ بات بھی بتائی گئی کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بنیادوں پر اس کی تجدید فرمائی ہے، پھر حالات عدلتے بدلتے رہے، دوسری قوموں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا، فلسطین پر قبضہ کیا، یہودیوں کو وہاں سے مار کر نکال دیا، پورے شہر کو مسمار کر دیا، بیت المقدس جو مسجد تھی اس کو بھی گرا دیا، ڈھا دیا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب وہاں پر بازنطینی حکومت آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جس کا ذکر خود ان کی کتاب تورات اور انجیل میں موجود تھا، وہ پڑھتے چلے آ رہے تھے کہ بیت المقدس کو غلامان محمد میں سے ایک شخص ہوگا عمر نامی، جو فلسطین آئے گا اور بنا جنگ کیے بنا لڑے وہاں کے جو باشندے ہوگے، حکومت والے ہوگے، اس کے ہاتھ میں دے دے گے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس دور میں آپ تنہا ایک اونٹ پر مدینہ منورہ سے ملک شام کا سفر کیا۔ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ جب اس بادشاہ کی، مسلمانوں کے اس خلیفہ کی بیت المقدس میں انٹری ہوگی تو اس وقت اس خلیفہ کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہوگا اور یہ امیر نکیل پکڑا ہوا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس غلام کو ساتھ میں لے کر گئے تھے، شرط یہ لگا رکھی تھی کہ اتنے میٹر تک، اتنے فاصلے پر، اتنے میل تک میں بیٹھوں گا، اس کے بعد تو بیٹھیں گا، میں نکیل پکڑ کر چڑھوں گا۔ یہ خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، تورات میں جس انداز سے لکھا ہوا تھا کہ اس کی باری بیت المقدس کے قریب قریب ختم ہو جائیں گے، غلام کی باری آئیں گے، غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہوگا اور یہ اونٹ کی نکیل پکڑتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جائے گا، ویسے ہی ہوا۔ پھر بیت المقدس بنا لڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دے دیا گیا، سما دیا گیا۔ پھر دور گزرتا گیا، وہاں سے وہ لوگ تو پہلے سے ہی نکلے ہوئے تھے، چونکہ بازنطینی حکومت تھی تو وہاں سے ان کو بھی پہلے سے نکال دیا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دے دی تھی کہ قیامت کے قریب قتل اور خون ریزی شروع ہو جائے گی، اور وہ زمانہ قریب شروع ہو جائے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے۔ چنانچہ پیشن گوئی دے دی گئی تھی، سب سے پہلا قتل ناحق جن کو شہید کیا گیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا ہو گئی، پھر وہاں پہ جو لڑائی ہوئی چلتے گئی، الگ الگ علاقوں میں خون ریزی ہوتے گئی، پھر خلافتیں بدلتے گئی، خلافت بنی امیہ آئی، خلافت عباسیہ آئی، پھر یہ سلسلہ چلتے رہا۔ پھر تاتاری کا فتنہ آیا۔ تاتاری کا فتنہ اتنا مشہور و معروف ہے کہ جب انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ مسلمان اتنے بزدل ہو چکے تھے، اتنے بزدل ہو چکے تھے کہ تاتاری اور منگولی قوم کی اگر ایک عورت مسلمانوں کو کہتی یہاں رک جاؤ، میں گھر سے آتی ہوں، کسی مسلمان مرد کی مجال نہیں تھی کہ وہاں سے ہٹ کر چلے جائے، یہ گھر پر جاتی، گھر سے تلوار لاتی اور مسلمانوں کے سر اڑا دیتی۔ یہ قتل عام، یہ قیامت کے قریب کے آثار شروع ہو رہے تھے۔ یہودی دم دبا کے بھاگ رہے تھے، کیونکہ تاتاری نہ مسلمانوں کو چھوڑ رہے تھے نہ یہودیوں کو چھوڑ رہے تھے، یہ بھی قتل عام تھا۔
اندلس جسے کہتے ہیں، اسپین کا قتل عام جسے کہتے ہیں، کہ ایک زمانے پہ 100% مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن دنیا سے محبت کرنے کی وجہ سے اور موت سے ڈرنے اور نفرت کرنے کی وجہ سے یہ قتل عام شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ آئی۔ خلافت عثمانیہ نے 1000 سال سے زیادہ حکومت کی، بیت المقدس پہ بھی ان کا قبضہ تھا۔ اور خلافت عثمانیہ ترکوں کی جو حکومت کہتے ہیں، خلافت کہتے ہیں، چلتے گئے، ان کے بادشاہ آتے گئے، اخیر میں عثمانی بادشاہ سلطان عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آئے تو یہودیوں کے بسانے کی بات آئی کہ یہودیوں کو بسایا جائے، یہودیوں کو کہیں پہ ان کو ایک ملک دیا جائے۔ یہ تو کچھ حصے میں گھس چکے تھے فلسطین وغیرہ میں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کو کبھی پسند نہیں کروں گا کہ یہودیوں کو فلسطین میں رہنے کے لیے جگہ دی جائے۔ چنانچہ پھر پہلی جنگ عظیم جو ہوئی، خلافت ٹوٹ گئی، اپنوں نے ساتھ نہیں دیا، اپنوں نے دھوکہ دیا، تو خلافت عثمانیہ کو بھی توڑ دیا گیا۔ پھر ہٹلر اٹھا، اس نے ٹارگیٹ کیا کہ میں صرف یہودیوں کو قتل کروں گا۔ پھر 2 ملک، 2 حصے الگ الگ ہو گئے، کچھ ہٹلر کے ساتھ ہو گئے، کچھ مخالف پارٹی کے ساتھ ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے جو پیشن گوئی دی تھی، یہ قتل عام شروع ہو گیا، جسے دنیا پہلی جنگ عظیم سے یاد کرتی ہے، ورلڈ وار فرسٹ جسے کہتے ہیں۔ 1.5 کروڑ انسانوں کا قتل عام ہو گیا، پوری دنیا میں 1.5 کروڑ انسانوں کا قتل عام ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اتنا قتل و غارت گیری ہوگی کہ مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو کس لیے قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ جنگوں میں یہی چیز ہوئی۔ بتایا گیا کہ ہٹلر نے یہودیوں کو ٹارگیٹ کیا، پھر وہ بھاگتے گئے، ادھر ادھر دوڑتے گئے، کچھ برطانیہ، کچھ امریکہ چلے گئے۔ برطانیہ نے سپورٹ کرنا چاہا، امریکہ نے سپورٹ کرنا چاہا، ان کو جگہ نہیں ملی۔ پھر یہودیوں نے 2 چیزوں کو ٹارگیٹ بنایا، 2 چیزوں کو اپنا مقصد بنایا۔ کس کو بنایا؟ سب سے پہلے ایجوکیشن کو بنایا، پھر دوسری چیز تجارت کو بنایا، تجارت کو دوسرے نمبر پہ رکھا، ایجوکیشن میں انہوں نے حصہ لیا، پھر اتنی محنت کی کہ یہ اعلیٰ معیار پہ پہنچ گئے، جسے ہم آئنسٹائن وغیرہ سنتے ہیں، مشہور سائنسداں یہ یہودی ہے۔ یہ سب سے پہلا یہودی سائنسداں ہے آئنسٹائن، جو ان کا گاڈ فادر ہے سائنسی دنیا میں۔ اور جیسے فلسفی کا نام سنتے ہیں ویگنسٹائن، یہ ان کا گاڈ فادر ہے فلسفے میں۔ چنانچہ انہوں نے اس میں محنت کی، پھر تعلیم کے جتنے شعبے تھے، ایجوکیشن کے جتنے سیکشن تھے، اس پہ اپنا سکہ جما دیا۔ پھر سکہ جمانے کے بعد ٹیکنالوجی میں ہاتھ ڈالا۔ یہ جو ناسا ہے، سائنسدان، بڑا ناسا جسے کہتے ہیں، جو پوری ایک کمیٹی ہے، ایک سوسائٹی ہے سائنسدانوں کی، یہ یہودیوں کی قائم کردہ ہے۔ یہ اس کا ایک ٹارگیٹ ہے، اس کا ٹارگیٹ ہے مسلمانوں کو بنانا، اس کا ٹارگیٹ ہے دجال آنے والا ہے اس کی تیاری لگ۔ یہ ٹارگیٹ ہے جس کی پیشن گوئی دی گئی احادیث میں۔ بہرحال جیسے ہی انہوں نے ایجوکیشن میں طاقت حاصل کی، تجارت میں ہاتھ ڈال دیا، پھر تجارت میں آگے بڑھتے گئے۔ ایجوکیشن کے ورلڈ لیول پہ جتنے بڑے بڑے سیکشن ہیں، سب میں ایک نہ ایک یہودی بیٹھا ہوا ہے جو اس پورے سیکشن کو آپریٹ کرتا ہے۔ تجارتی دنیا میں اگر دیکھا جائے، آج کل کے برانڈز دیکھا جائے، جیسے چل رہا ہے اس کا بائیکاٹ کرو، اس کا بائیکاٹ کرو، 80% اتنے ایسے برانڈز ہیں جس پہ ان کا قبضہ ہے۔ تو اس طرح ٹیکنالوجی میں بھی اپنا ہاتھ بڑھا دیا، قبضہ جما دیا، اور تجارتی دنیا میں بھی قبضہ جما دیا۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ ساری چیزوں پہ ان کا قبضہ ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ساری چیزیں ان کے ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو ابھی تک ذلیل ہی رکھا ہے۔ اس لیے انسپائر نہیں ہونا ہے، ڈرنا نہیں ہے کہ یہودیوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، ان کے یہ تجارتی مارکیٹاں ہیں، ان کے یہ تجارتی منڈیاں ہیں۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی ذلت پھر برطانیہ اور امریکہ نے پھر ان کو جگہ دینا چاہا۔
دوسری جنگ عظیم ہوئی، برطانیہ کا قبضہ دوسری جنگ عظیم کے وقت ہندوستان پہ تھا، یہ ہندوستان پہ قبضہ جمایا ہوا تھا۔ پھر جب جنگ چلی اس میں بھی دو فریق الگ الگ ہو گئے، فرانس رشیا الگ ہو گیا، امریکہ برطانیہ الگ ہو گیا، پھر ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا، تو یہ ہندوستان چھوڑ کر جو 100 سال 150 سال یہاں بھی تحریک چلی آزادی کی، ان کو یہاں سے جانا پڑا، چلے گئے۔ پھر موقف آیا، مسئلہ آیا کہ یہودیوں کو جگہ دینی، کہاں دی جائے؟ پھر اقوام متحدہ قائم کی گئی، پھر یہ پورے امریکہ کے اندر جمع ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا۔ پھر ان کا جو ٹارگٹ تھا، حدیث کی جو پیشن گوئی تھی، کیونکہ انہوں نے ایجوکیشن میں پاور حاصل کر لیا تھا، اس لیے اس پاور اور بل بوتے پر ان کو مجبور یہ کر دیا کہ ان کو فلسطین میں آباد کیا جائے، ایک ایسا ٹکڑے کا انتخاب کیا جائے کہ جہاں پہ یہ آباد ہو جائے، اور پھر وہ جو ان کا مقصد ہے عالم عرب کو اپنے قبضے میں لینے کا، مدینہ منورہ کو تحت کرنے کا، مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دے دی ہے کہ پورے یکجٹ ہو کر مدینہ پہ حملہ کرنے آئے گے۔ آگے اس کی تشریح کرتا ہوں، بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ سمجھے کہ اسرائیل کو صرف بسانے کے لیے نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کے اطراف میں عرب ممالک ہے، پھر مکہ مدینہ وغیرہ بھی ہے، ان ساروں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کو وہاں سازش کے طور پہ بسایا گیا ہے، کوئی ہمدردی کے طور پہ نہیں بسا گیا۔ چنانچہ 1948 عیسوی میں ادھر ہندوستان آزاد ہوا، 1947 میں پڑوس کا ملک بنا، پھر 1948 میں اسرائیل کا اعلان کیا گیا۔ پھر عرب ممالک آپس میں لڑنے لگے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر سن 1975 عیسوی میں اس کو باقاعدہ ملک گھوشت کیا گیا، اس کا فلیگ اور جھنڈا بھی اس کو دے دیا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اس پر قابض ہو گیا، پھر پورے فلسطین پر یہ قابض ہونا چاہ رہا ہے۔ تو یہودیوں کی جو پشت پناہی کر رہا ہے، یہودیوں کے درخت کو جو پانی دے رہا ہے، یہ برطانیہ اور امریکہ ہے۔ برطانیہ میں جو یہودی آباد ہے، امریکہ میں جو یہودی آباد ہے، اب چونکہ ہر ملک کے ہر بڑی چیز پر ان کا قبضہ آ چکا ہے، یہ بیٹھ کر آپریٹ کر رہے ہیں اور سب اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اتنی ذلت کے ساتھ رہ رہا ہے کہ دنیا کے ممالک اس کا ساتھ دیں گے، دنیا کے ممالک اس کا ساتھ دیں گے۔ اس کا اپنا اتنا کوئی پاور نہیں ہے اسرائیل کا، اس کا اپنا کوئی پاور نہیں اتنا اسرائیل کا کہ جس کو دیکھ کر کے دنیا ڈر جائے، جس کو دیکھ کر مسلمان ڈر جائے، نہیں، یہ سارے ممالک اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اب یہ وہاں پر بسیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دی، دنیا کے سارے یہودی اب وہاں پر جانا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اسرائیل کو بچانا ہے، یہودیوں کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے۔ تو اب دنیا بھر کے یہودی آہستہ آہستہ چلے جائیں گے، پورے اس پر قبضہ کر دیں گے۔ پھر وہ سوچیں گے عرب پر ہم قبضہ کر دیں گے، پھر وہ مدینہ منورہ ان کا دوسرا ٹارگٹ ہے، بیت المقدس کے بعد مدینہ منورہ ان کا دوسرا ٹارگٹ ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ ان کو مدینہ منورہ سے ذلیل کر کے نکالا گیا تھا۔ پچھلے جمعہ میں بتایا گیا کہ ان کی اپنی عادت اور فطرت کی وجہ سے یہ مدینہ منورہ کی زمین پر قبضہ کر چکے تھے، پھر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نکال دیا، خیبر میں گئے، خیبر سے پھر نکال دیا گیا، پھر وہ ملک شام وغیرہ اور دیگر بستیوں میں چلے گئے تھے۔ تو بہرحال یہ لوگ وہاں پہ جمیں گے۔ انہوں نے اپنے ان کے عقیدے کے مطابق، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو مسیح ہے، ان کو جو بچانے والا ہے دجال، وہ ایک دن آئے گا، یہ اسی کی پوری تیاری کی جا رہی ہے۔ اس ملک کو اتنا پروٹیکشن دیں گے، اتنا سرکشا دیں گے کہ ان کا یہ ماننا اور کہنا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اب اس ملک کو ختم نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انہوں نے پروٹیکشن دینا چاہا، ایسا پروٹیکشن کہ جس کو آئرن ڈوم کہتے ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق کہ اگر کوئی اس پر حملہ کرے تو اس کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔
لیکن اللہ نے ذلیل کر کے بتا دیا کہ ساری ٹیکنالوجی ان کی فیل ہو جائیں گی۔ جو بھرم تھا طاقت کا، جیسے کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، بلی کو اگر شکار نہ ملے، چوہا نہ ملے، تو پھر وہ سامنے جو چیز آتی ہے اس کو جھپٹ دیتی ہے غصے کے مارے۔ تو اتنا بڑا ان کا سرکشا کوچ جسے کہتے ہیں کہ جو دنیا بھر کے لوگ مانتے تھے، لوہا مانتے تھے کہ اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، لیکن اس کو توڑ کر بتا دیا گیا۔ اس کی پیشن گوئی بھی اللہ کے رسول نے دے دی تھی کہ اس کے بعد وہ مارے غضب کے پسالے کتے کی طرح ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کے جتنے پیروکار ہیں، جتنے اس کے سپورٹر ہیں، سارے اس کے سپورٹ میں آ جائیں گے، اور پھر عالم اسلام وغیرہ کی ساری جنگ چھڑ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی جنگ چھڑے گی، ایک ایسا وقت آئے گا کہ ساری دنیا کی قومیں ایک طرف رہے گی اور عالم اسلام ایک طرف رہے گا، ساری ایک طرف، عالم اسلام ایک طرف۔ تو اس طریقے کی یہ ساری پیشن گوئیاں ہیں، خون ریزی کا عام ہونا۔ تیسری جنگ عظیم ہونے والی ہے جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے، قتل و غارت گیری جسے کہتے ہیں۔ بہت ساری پیشن گوئی دی اللہ کے رسول نے۔ مسلم شریف کی روایت میں 15 تک ذکر کیا، ایک روایت میں 10 ذکر کی گئی ہے، جہاں سے سٹارٹ پیشن گوئی ہوتی ہے۔ قتل و غارت گیری کے بعد وہ تو بتا دیا کون سی جنگیں ہوئی، خانہ جنگیاں ہو رہے، انفرادی قتل و غارت گیری تو اتنی ہو رہی کہ وہ شمار میں نہیں آ سکتی۔ اس کے ساتھ دوسری پیشن گوئی اللہ کے رسول نے دی کہ بزدلی کس چیز سے قائم ہو جائیں گی، کہ سود خوری عام ہو جائے گی، ربا عام ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ زَمَانٌ عَلَى النَّاسِ، کہ ضرور بھی ضرور لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایسا آئے گا لا يبقى احد، کوئی بچ نہیں پائے گا، الا اکل الربا، مگر یہ کہ وہ سود کھا لے گا۔ فَإِن لَمْ يَأْكُلْهُ، اگر کوئی سود سے بچے گا کہ مجھے سود کا پیسہ نہیں کھانا ہے، سود کا روپیہ نہیں کھانا ہے، اصابہ اثر من بخاریہ، کہ سود کے گرد و غبار کو تو پکڑ ہی لے گا، وہ اس سے بچ نہیں پائے گا۔ یہی زمانہ ہے۔ بنا سود کے آدمی اگر سود نہیں کھاتا، اس سے بچتا ہے، تو اس کے دھول اور اثر کو وہ کیا کرتا ہے، پا لیتا ہے۔ جو بینکنگ نظام ہے، جو بینکنگ کا سارا نظام کاروباری سودی کاروبار پہ ہوتا ہے، تو مجبور ایسا کیا جائے گا ڈیٹا کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، قیامت کے قریب قریب، کہ ہر ایک کو اس سے کنیکٹ ہونا پڑے گا۔ چنانچہ پوری دنیا کو آن لائن سسٹم پہ لایا جائے گا، اور پھر اچانک سب کا ڈیٹا کرپٹ کر دیا جائے گا۔ دجال کے آنے سے پہلے ڈیٹا کرپٹ ہوتے ہی سب محتاج ہو جائے گا۔ بینک میں کس کا روپیہ ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، کسی کے نام پہ اپنی ذاتی جائیداد ہے، وہ سب کرپٹ ہو جائے۔ 3 دن نیٹ ورک بند تھا تو کیا حال تھا لوگوں کا، آن لائن کاروبار سارے ڈھپ تھے۔ کتنے ایسے کہ یہاں بھیڑ چھوڑ کے اورنگ آباد پہنچ رہے، 1 دن تک وہاں کام کر رہے، پھر واپس آ رہے۔ کچھ پونا پہنچ رہے، پونا پہنچ کے کام کر رہے، پھر وہ کیا رہے، واپس آ رہے۔ تو 2 دن میں سمجھ میں آ گیا کہ ڈیٹا کرپٹ کیسے کیا جائے گا، اور یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اسی کی تیاری وغیرہ کی جا رہی۔ پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ مہدی علیہ السلام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگے۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، باپ کی طرف سے حضرت حسن کے خاندان سے ہوگے، اور والدہ کی طرف سے حضرت حسین کے خاندان سے ہوگے، اور بڑے خوبصورت ہوں گے، چوڑی پیشانی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ناک کھڑی ہوگی۔ ان کا جب ظہور ہوگا، عرب کے 3 ایسے بادشاہ کے شہزادے ہوگے کہ جو مکہ پہ قبضہ کرنے کے لیے لڑیں گے۔ مکہ مکرمہ جہاں پہ بیت اللہ ہے، اس کے نیچے بڑا خزانہ چھپایا ہوا ہے، اس خزانے کے لیے ساری دنیا لڑے گی۔ یہ 3 وہاں پہنچیں گے تو اسی دوران میں طواف کے دوران حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کا ظہور ہو جائے گا۔ علماء ان کو پہچان لیں گے کہ یہ حضرت مہدی ہے۔ پھر ان پر سب بیعت کریں گے۔ پھر مشرق سے، پھر ایک بر صغیر سے، خراسان جسے کہتے، وہاں سے ایک لشکر چلے گا، مسلمانوں کا لشکر ہوگا،
مجاہدین کا لشکر ہوگا، کالے جھنڈے ان کے ہاتھ میں ہوگے، پھر یہ سارے دشمنوں کو قتل کرتے ہوئے وہاں پر پہنچیں گے۔ حضرت مہدی کو پھر خلیفہ بنایا جائے گا، وہ خلیفۃ المسلمین امیر المسلمین ہوگے، پھر ان کے ماتحت میں 7 سال تک مسلمانوں کی حکومت چلے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یاجوج ماجوج آئیں گے، قوم ہے۔ اسی طریقے سے دجال آئے گا، یہ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے دجال۔ اللہ ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ حضرت مہدی دعوے بہت کیے کہ میں مہدی ہے، پہلے سے یہ فتنہ بھی چلے آ رہا ہے۔ ہندوستان میں سن 880 غالباً یہ ہجری میں دعویٰ کیا ایک شخص نے، محمد نامی شخص نے، جونپور کا رہنے والا تھا، محمد جونپوری جس کو کہتے ہیں۔ آج بھی ہندوستان میں بلکہ اطراف میں، یہاں بھی حیدرآباد کے اطراف وغیرہ میں بھی اس کے ماننے والے ہیں۔ مہدویت جسے کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مہدی کہتا تھا۔ اس کے 100 سال بعد پھر ایک نے اور دعویٰ کیا گجرات کے اندر، اس کے میر بخش جس کا نام تھا۔ پھر اس کے 100-200 سال کے بعد پھر مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی دعویٰ کیا کہ مہدی ہے۔ کبھی دعویٰ کیا میں عیسائی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ایسے دعوے کیا۔ پھر علماء نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ اس کے بعد فی الحال جو کرنٹ چل رہا ہے، ایک شخص شکیل ابن حنیف نامی، وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں۔ اس کا نام شکیل ابن حنیف ہے، رہنے والا یہ دربھنگا کا ہے، بہار کا رہنے والا ہے، دربھنگا کا ہے، اور یہ دہلی میں قیام تھا، اس دہلی میں رہتا تھا، جماعت وغیرہ کا کام کیا کرتا تھا، تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا تھا۔ اس نے علماء کو گالیاں دینا شروع کر دی، علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ نے اس کے عقل کو پلٹا دیا۔ پھر 1999 سے لے کے 2001 یا 2002 تک اس نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، علماء نے اس کا جواب دیا۔ پھر وہ دہلی کے اندر نبی کریم علاقے میں رہتا تھا، وہاں سے پھر اس کو نکال دیا گیا۔ فی الحال وہ اورنگ آباد کے علاقے میں رہتا ہے، اور بہت سارے اس کے ماننے والے، اس کے پیچھے نوجوان بچے جو تعلیم سے، دینی تعلیم سے دور ہے، اس کے پیچھے جا رہے اور اس کو مان رہے۔ چونکہ یہ بہت سالوں تک، زمانے تک جماعت کا کام کیا، اس نے تبلیغ سے جڑا رہا، اس لیے اس کو نوک و پلک سے واقفیت ہے۔ تو جماعت کے ان ساتھیوں کو وہ ٹارگٹ کرتا ہے، پکڑتا ہے کہ مسجد وار جماعت میں بیٹھنے میں یا کچھ انبن ہو جائے تو نوجوان ساتھی ہے، نیا ساتھی کیا ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے ایسے، چکمک ہو جاتی ہے، ذرا ذر ہو جاتی ہے تو کیا ساتھی ٹوٹ جاتے ہیں، ساتھی پھوٹ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ تو ایسے ساتھیوں کو پکڑ کر وہ ٹارگٹ کر رہا ہے، اور وہ ساتھی اس کے پیچھے ایسے چلے جا رہے ہیں کہ جیسے اس کو مان لو مہدی ہی تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ اورنگ آباد کے اطراف میں رہ رہا ہے، علماء اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے علماء اکرام کو، حق جو علماء حق ہے، تادیر امت پر اور ہم پر ان کا سایہ کیا فرمائے، قائم دائم فرمائے۔ جو لوگ مرتد ہو چکے تھے ان کے پیچھے محنت کر کر کے ان کو دار اسلام میں دوبارہ لا رہے ہیں۔ تو یہ مہدی بہت سارے لوگ دعویٰ کریں گے، فی الحال وہ ایک شکیل ابن حنیف یہ چل رہا ہے، اس نے مہدیویت کا دعویٰ کیا اور لوگ اس کے پیچھے جا رہے۔ الگ الگ فتنے جنم لیں گے، بہت سارے ایسے فتنے جنم لیں گے کہ جس میں ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے لیے صرف ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں، ہم مسجد سے جڑ جائیں، ہم اعمال سے جڑ جائیں، ہم سنتوں سے جڑ جائیں، سنتوں سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے حقیقی محبت کرے، اللہ سے محبت کرے، نماز روزوں سے محبت کرے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو ان سارے چیزوں سے کیا کر دیں گی، فتنوں سے بچا لے گی۔ تو یہ کچھ تاریخ تھی، بہت سارے فتنے ہیں۔